نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقول للناس حسنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا میرا درس جو ہے وہ ہے یونس گوہر شاہی کے خلیفہ، لفظ خلیفہ اس پر تشریح کا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرما دیا من کنت مولاہ فعلی مولا، تو پھر آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا دیتے۔ مولا کا معنی جس طرح شیعہ خلیفہ لیتے ہیں نا، تو گوہر شاہی بھی کچھ شیعہ کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ یہ یونس گوہر شاہی ہے اور اس کا پیر گوہر شاہی، جس کو برطانیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ بات تو ہوئی یہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوئی۔ عیسائیوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اتنا بڑا بڑا جھوٹ بول جاتے ہیں۔ یہ ہیں یونس گوہر شاہی کے خلیفہ راشد۔ کوئی خلفائے راشدین کو تو یہ مانتا نہیں۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے سے آنے والا، تو پیچھے سے آنے والا کون ہے؟ پیچھے سے آنے والا، اسی سے خلفاء بنائے، خلفائے راشدین۔ یہ راشدین کیسے بن گئے؟ راشد جو ہے نا، راشدین ہے راشد سے، اور راشد جو ہے نا وہ رشد سے ہے۔ رشد جو ہے رشد جو ہے وہ مرشد سے ہے۔ واہ جی واہ، مرشد سے ہے۔ ایک ہوتا ہے مرشد، گوہر شاہی کا ہوتا ہے مرشد۔ مرشد کا معنی ہے، میں بتاتا ہوں، یہ جو گوہر شاہی نے اس کا صحیح ترجمہ ہی نہیں کیا، شاید آتا ہی نہیں۔ راشد کا معنی ہے رستہ دکھانے والا، راشد رستہ دکھانے والا۔ اور رشد کا معنی رستہ، جو یونس گوہر شاہی کو آتا نہیں۔ اب راشدین، خلفائے راشدین کو راشدین اس لیے کہا جاتا کہ وہ 5 خلیفے الاتفاق الاتحاد علی خلفائے راشدین جمیع صحابہ کرام پر یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ سب نے ثابت اس بات کو مانا ہے کہ وہ 5 خلفاء ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہنے کی بجائے خلیفۃ الرسول کہلوایا۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلایا۔
جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب فرمایا۔ صحابہ نے یہ کہا بھی کہ آپ بڑے سخت آدمی کو ہم پر خلیفہ بنا رہے ہیں، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے مسلمانوں کو عمر فاروق دیا ہے کہ وہ سب کی باغ ڈور سنبھالے۔ عمر فاروق جب گئے، وہ جانتے ہیں اب کہ انہوں نے 6 آدمیوں کی ایک انجمن بنائی، فرمایا ان 6 آدمیوں میں سے جو بھی آپ کو پسند آ جائے وہ اپنا خلیفہ چن لینا۔ ان میں سے حضرت عثمان غنی کو چنا گیا، چوتھے نمبر پہ سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ اب اگلی بات کرتے ہیں۔ بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دنیا سے ریل فرمانے لگے تو فرمایا کہ صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے، خلیفہ اول خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو سب صحابہ کرام نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی کہ یہ ہمارا امام ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے امام مقرر فرما دیا تو وہ امام بن گیا۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز ادا فرما لی تو پکا پتہ چل گیا کہ یہ ہے خلیفۃ المسلمین، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہلایا۔ رسول کے بعد آنے والے صدیق اکبر خلیفۃ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے مقرر فرمایا۔ پہلے آدم علیہ السلام کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں خلیفہ کا معنی جو یونس گو شائی کر رہا تھا وہ تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے بعد تو آنے والا نہیں خلیفہ۔ لفظ خلف سے خلیفہ نکلا ضرور ہے، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ نہ مرا تو نہ ہی اللہ کا خلیفہ بنا۔ اب کیا سمجھیں گے کہ اللہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اب معنی اس کا بدل گیا کہ اللہ کے بعد آنے والا جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ یہاں اکثر علماء کرام فضلاء کرام پیروں کو تو پتہ ہی نہیں نا، اکثر جہل پیر اجاڑ پیر، جس طرح گور شاہی یونس گور شاہی کا پیر اجاڑ تھا، اس کو نماز اذان وغیرہ یا قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا تھا۔ خود یونس شاہی بھی کئی دفعہ قرآن غلط پڑھتا ہے۔ ایسے خلفاء مسلمانوں کے بن جائیں گے اور پھر کہیں گے مولوی کے پاس نہ جانا۔ ساری عمر ان لوگوں کو جہل رکھا، جہالت میں وہ ڈوبے رہ جائیں گے، تو علم والے کے پاس، مولوی کے پاس، علم والے کے پاس نہیں جائیں گے۔ ہر تقریر میں یہ کہتے مولوی کے پاس نہیں جانا، کیونکہ خود بھی جہل، پیر بھی جہل، سارا کنبائی جہل۔ جب جہل روک دے گا جہلوں کو تو وہ اور زیادہ جہل ہو جائیں گے۔ وہ خلیفہ ہے جو ان کا خلیفہ ہے غور شاہی کا،
اس کی تو وہ عبادت کر رہے جیسے کر رہے ہیں عبادت کرنا شروع کر دیں گے. یہ گور شاہی یہ کہہ رہا ہے نا مولوی کے پاس نہ جانا بات کوئی علم کی بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے. اور یونس گور شاہی کہتا ہے کہ الہ کوئی نہیں ہو سکتا، الہ کوئی نہیں ہو سکتا تو الہ ہو سکتا ہے. یہ اس کا علم ہے. لفظ لا الہ، اب الہ آ گیا کہ نہیں ہے کوئی الہ، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ. الہ جو ہے وہ اللہ ہو سکتا ہے. من ذالک الہ، یونس گور شاہی کو الہ کہتے ہیں. الہ کا ترجمہ آج تک کسی یونس گور شاہی کو نہ آیا. جو الہ یونس گور شاہی کے پیر و مرشد کو مانے وہ کافر ہے. اور یونس گور شاہی کہتا ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے. اللہ جب ہو سکتا ہے تو اس نے اپنے پیر کو اللہ مانا، بہت بڑا شرک کیا، اور لہذا یہ کافر ہے. اس کو خلیفے کا ترجمہ بھی نہیں آتا، خلیفہ پیچھے سے آنے والا. تو رب کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میرے بعد جو آنے والا ہوئے گا وہ خلیفہ ہوئے گا. یہ ترجمہ کریں گے کیونکہ پیچھے کا آنے والا جو ہے نا وہ خلیفہ ہے. آواز تھوڑی ایسا نا. تو یہ گور شاہی نے اپنا ایک جہلانہ گفتگو کی ہے. جہل کا یہ ترجمہ ہے خلیفہ کا، جہل صاحب یونس گور شاہی جہل صاحب، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ نیب، اللہ کا نیب، اللہ اپنا نیب بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ میرا نیب بن کے میری باتیں بتائے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، اور نہ ہی کوئی اللہ ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی اللہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو، جہل اچھڑ کو، جس کو تقریروں میں اس کی بڑی کفتگی سنیے گور شاہی کے مرشد کی، جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور جن کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولا، وہ بھی برطانیہ میں جا کر ہوئی، وہاں عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا. تو وہ خلیفۃ المسیح ہیں. خلیفۃ الرسول تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی امامت کی جگہ دے دی. جب جگہ دے دی تو وہ آقا علیہ السلام بہتر جانتے تھے کہ صدیق اکبر سب سے اچھے ہیں، سب سے اول آنے والے ہیں، اور تمام لوگوں کو، صحابہ کو صحیح ڈگر پر چلائیں گے. اگر علی کی حیثیت اس مرتبے تک ہوتی تو نبی علیہ السلام حضرت علی کو امام بناتے، اپنی نماز پڑھواتے. تو بھی علی تم نماز پڑھاؤ، اور ان کو امامت کے سے صدیق اکبر کو ہٹا دو، یا ان کو کھڑا ہی نہ کرو. یہی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھا. علی موجود ہے، مولا موجود ہے، سب کا مولا موجود ہے، لیکن مولا موجود ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام نے مولا اولا سب ہم مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے ان کو مولا بنایا. آقا علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں جو سب سے بہتر انسان تھا اس کو اچھا سمجھا تو اپنا مسلح دے دیا. اس میں قدغن یا عجیب باتیں کرنی، یا نبی علیہ السلام کے بعد فوراً جو ہے وہ سارے مولا مانتے تھے تو اپنا حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا لیتے. 3 دن تک کوئی بھی نبی علیہ السلام کے پاس نہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے. حضرت علی بھی اس حساب سے نہیں، وہ تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے
تو وہ بھی خلافت کی بیعت لے رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس تو نہ حضرت علی تھے، نہ صدیق اکبر تھے، نہ عثمان غنی تھے، نہ عمر فاروق تھے۔ وہ تو خلافت کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے نا۔ ایسے ہی ہے نا، جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میت پڑی ہوئی تھی تو ان کو خلافت کی پڑ گئی۔ یہ بات اہل تشیع نے مشہور کی۔ آقا علیہ السلام کو دفنانے والے آخری وقت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ درپیش وہاں ہوا کہ نبی کو کہاں دفنایا جائے۔ یہ حدیث جانتے ہیں، اہل تشیع بھی جانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو ان کی جگہ قبر کھودنے کے وقت پہلے ہی تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا تو صدیق اکبر نے اختلاف مٹا دیا۔ وہ اختلاف کیا مٹایا؟ فرمایا نبی جہاں دنیا سے رحلت کرتا ہے، وصال فرماتا ہے، وہیں نبی کی جگہ ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ صدیق اکبر نے خود حل فرمایا۔ 3 دن تک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس صحابہ کرام آتے رہے، لوگ آتے رہے، درود السلام پڑھتے رہے۔ آخر میں حضرت ابوبکر صدیق آگے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے درود السلام پیش کیا، جس کو ہم جنازہ کہتے ہیں۔ کئی لوگ آئے، حضرت صدیق اکبر کے سے پہلے صحابہ کرام سارے بھگت گئے، تمام نے صلاۃ والسلام پیش کر دیا۔ 3 دن تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لاشا مبارک باہر پڑا رہا۔ یہ لاشا مبارک بھی عظمت والا تھا، جس سے خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی۔ عام بندہ ہوتا تو وہ خراب ہو جاتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لاشا مبارک باہر پڑا رہا، خوشبوئیں پھوٹتی رہیں، صحابہ کرام آتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے بیٹھی رہیں، لوگوں کے ہاتھ سے سلام پڑھتے جاتے دیکھتی رہیں۔ آخر میں ابوبکر صدیق نے فیصلہ فرمایا کہ جہاں نبی کا وصال ہو وہیں دفنایا جاتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق کے کہنے پر تو قبر کھودی گئی ہے۔ اس میں تو اختلاف حضرت علی نے نہیں کیا، حضرت علی نے نہیں کہا کہ یہاں نہیں دفنا ہوگا، ان کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے، یا خانہ کعبہ لے جا کے جنت المعلیٰ میں ان کو دفنایا جائے۔ کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ جیسے صدیق اکبر نے فرما دیا، سب کا اتحاد ہوا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آخری آرام گاہ بنا، وہیں آقا علیہ السلام کو رکھا گیا، اور پھر وہیں پہ حضرت ابوبکر صدیق کو رکھا گیا، وہیں پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا، تاکہ قیامت تک یہ ثابت ہو سکے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ منافق مدینے میں جاتے ہی نہیں، منافق مدینے میں جاتے ہی نہیں، اور آج نبی علیہ السلام مدینے کے وارث نے اپنے ساتھ اپنے دونوں یاروں کو لگا رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی جنت البقیع میں ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے داماد جو مولا ہیں ہمارے سب کے، مولا کو ہم نے سب نے تسلیم کیا۔ ان کی مولائی میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ جب نبی علیہ السلام نے ان کو ہمارا مولا بنایا تو ان کی مولائی میں فرق کیسے آ سکتا ہے، یا کوئی شک کیسے کر سکتا ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا۔ جب ان کی باری آئی تو 4 سال حکومت کر کے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سونپی گئی، جو 6 مہینے تک چلی، اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک
آج بھی یاد ہے کہ جان کے اہل تشیع سناتے ہی نہیں، اہل سنت والے کوئی آدمی سنا رہا نہیں، ان کو یاد ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، سید شباب الجنہ ہے، اور دنیا میں بھی سردار ہے، سردار ہے، سردار ہے۔ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ میرا بیٹا سردار بیٹا دو مسلمان جماعتوں کے درمیان دو مسلمان جماعتوں کے درمیان دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ جنگ جمل ہو چکی، جنگ نہروان ہو چکی، جنگ صفین ہو چکی، سب یعنی جنگیں جو ہونی تھی وہ ہو چکی، لیکن کسی کو اللہ کے رسول نے اسلام سے نہیں نکالا، وہ سارے شہید ہیں اس فرمان سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ باقی یہ جتنے خلفاء ہیں جو آج کل پیری مریدی کرتے ہیں، مرشد لفظ مرشد ہے، یہ کہتے ہیں مرشد صاحب جن کو قرآن پاک نہیں پڑھنا ہوتا، ایسے جیل تمہارے پیر ہیں جو تم سب کا بیڑا غرق کیے ہوئے ہیں، نہ تمہیں قرآن کی تلقین کریں، نہ تمہیں نماز کی تلقین کریں، اور ایسے تمہیں مرشد چاہیے، میں صحیح بول چکا ہوں، ایسے تمہیں مرشد چاہیے، مرشد نہیں چاہیے، تمہیں مرشد چاہیے۔ تو یہ سارے جیل مرشد ہیں جن کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ گوھر شاہی ورگے ہیں۔ اس طرح کے ہزاروں مرشد ہیں، گدی نشین ہیں، گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گدی جیسے ہوتے ہیں، نہ ان کو اگلا پتہ نہ پچھلا پتہ، کوئی پارٹی کا رکن ہے تو کوئی جناب یہودیوں کا رکن ہے تو کوئی مرزائیوں کا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مرشد سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمیں تو مرشد چاہیے، مرشد بلکہ مرشد چاہیے جو اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کے قرآن کو سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ میری تقریر ہے یا بیان ہے سمجھنے کے لیے، رولا ڈالنے کے لیے نہیں۔ ایک تو جیل ہے نا، وہ زیادہ خود اپنا انر رکھتے نہیں، رولا بڑا ڈالتے ہیں۔ مولوی نے یہ کہہ دیا یہ سب جیل مرشد ہیں، جو تمہارے مرشد ہیں نا یہ سب جیل ہیں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لعنت اللہ، یہ کیا کہتے ہیں کاذبین، جھوٹ بولتے ہیں، اوپر سے قرآن پڑھنا آتا نہیں کہ اپنے آپ کو مرشد کہلاتے ہیں۔ حضرت علی کرام اللہ حضرت کی شان کو کسی نے نہیں گھٹایا، جہاں جہاں نمبر آیا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ سب مسلمان تھے، آقا علیہ السلام کے یار تھے، صحابی تھے، ان کو کوئی غیر مسلم کہے وہ خود غیر مسلم ہے، خود بغیرت ہے، پرلے درجے کا لعین ہے، مردود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کے خلفائے راشدین پر اور جن سے نبی علیہ السلام سے محبت فرمائی ہے ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ان کی میت میں ہمیشہ ان کی تعریف کرتے ہوئے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک اور نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہ جیل مرشد ہے نا، ان کے رستے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو قرآن نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ۔